آج میں اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی کہانی جو 10 سال تک میرے سینے میں چھپی رہی۔ وہ 10 سال جنہوں نے مجھے ٹوٹا، بھونا، پھر دوبارہ سے ایک نئی شکل میں ڈھالا۔ یہ کہانی محبت کی ہے، نفرت کی ہے، رشتوں کے ٹوٹنے کی ہے اور اس انتقام کی ہے جو خاموشی سے پکا اور پھر اس دن مکمل ہوا جب میں اپنے ہی بھائی کا مالک بن کر کھڑا تھا۔ یہ سب 10 سال پہلے شروع ہوا، ایک گرم جون کی شام۔ ہمارا گھر، وہ پرانا سا مکان جو 2 منزلوں پر مشتمل تھا اور جس کی ہر اینٹ میں ہماری یادیں بسی ہوئی تھیں۔ میں اور میرا بڑا بھائی عمر ایک ہی کمرے میں پلے بڑھے تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہم دونوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا اور ان کی وصیت کے مطابق گھر اور کاروبار دونوں ہماری مشترکہ ملکیت تھے۔ لیکن عمر کے دل میں شاید ہمیشہ ہی یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس کا ہے اور میں محض ایک بوجھ ہوں۔ مجھے وہ رات آج بھی ہر ڈیٹیل کے ساتھ یاد ہے۔ میں دفتر سے واپس آیا تو عمر گھر پر موجود تھا اور اس کے چہرے پر وہ ایکسپریشن تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک عجیب سی بے حسی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس نے کہا، عامر، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ تمہارے لیے یہ گھر اب مناسب نہیں رہا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہارا اپنا خاندان ہے، اب تمہیں یہاں سے الگ رہنا چاہیے۔ میں حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے تم؟ یہ گھر ہمارا مشترکہ ہے، بابا کی وصیت ہے۔ عمر کا چہرہ سنگ ہو گیا۔ اس نے کہا، بابا کی وصیت میں لکھا ہے کہ گھر بڑے بیٹے کے نام اور کاروبار بھی، تمہارے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے عمر، میں نے خود وصیت پڑھی تھی، ہم دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، یہ اصل وصیت ہے۔ کاغذ میرے ہاتھوں میں تھرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میری سانس رک سی گئی۔ وہاں صرف عمر کا نام تھا، میرا نام کہیں نہیں تھا۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی جب میں نے کہا، یہ جعلی ہے عمر، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ہم بھائی ہیں۔ اس نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ بولا، سچ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تمہاری بیوی اور بچے کے لیے یہی بہتر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے نکال رہے ہو اپنے ہی گھر سے؟ وہ گھر جہاں ہم نے ایک ساتھ کھیلنا سیکھا، جہاں امی نے ہمیں کہانیاں سنائیں، جہاں بابا نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ تم یہ سب بھول گئے؟ عمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بیوی ثنا ایک طرف کھڑی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی زویا رو رہی تھی اور میرے چھوٹے سے بیٹے حارث کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ میں نے ایک آخری بار عمر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں یاد رکھنا چاہیے عمر، آج جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتانا پڑے گا۔ رشتے ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑتے نہیں۔ اور پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میرا سامان صرف 2 سوٹ کیسز میں تھا۔ زویا اور حارث کے ساتھ میں نے اس چھوٹے سے فلیٹ کا رخ کیا جو در حقیقت ایک قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اس رات میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سپریشن 10 سال تک طویل ہو جائے گی اور میں واپس لوٹوں گا تو ایک ایسے روپ میں ہوں گا جس کا تصور بھی عمر نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے چند مہینے جہنم سے کم نہیں تھے۔ نوکری چلی گئی کیونکہ عمر نے میرے مالک سے رابطہ کر کے مجھے بدنام کر دیا تھا۔ بچوں کے اسکول کی فیس جمع کرنے کے لیے زویا کو اپنے زیور تک بیچنے پڑے۔ میں نے ہر جگہ کام کی تلاش کی، لیکن عمر کی انفلوئنس ہر جگہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتی۔ اس نے میری زندگی کو نرک بنا دیا تھا، لیکن انہی لمحات میں میرے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوئی، ایک آگ جو میرے سینے میں سلگنے لگی۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر رہوں گا اور ایک دن عمر کو اس کی ہر حرکت کا حساب دینے پر مجبور کروں گا۔ ایک دن بازار میں بھٹکتے ہوئے میری ملاقات ایک پرانے دوست کمال سے ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولا، عامر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ کمال نے کہا، چلو میرے ساتھ، میرے پاس ایک چھوٹا سا ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، تم میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ دن میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ کمال نے جو کام سونپا میں نے اسے نہ صرف مکمل کیا بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے کیا۔ میں نے نیٹ ورکنگ سیکھی، مارکیٹ کے رجحانات سمجھے
اور چھوٹے سے کاروبار کو بتدریج بڑھانا شروع کیا۔ 3 سال میں ہمارا چھوٹا سا کاروبار ایک معتبر کمپنی بن چکا تھا۔ میں نے کمال کو اپنا پارٹنر بنائے رکھا، لیکن میری محنت اور ویژن نے ہمیں نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ میری زندگی بدل چکی تھی۔ ہم ایک اچھے محلے میں شفٹ ہو گئے۔ حارث اچھے اسکول میں پڑھنے لگا، لیکن میری دل کی گہرائیوں میں وہ زخم اب بھی تازہ تھا۔ وہ تصویر جب عمر نے مجھے دروازہ دکھایا تھا ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہی۔ نے فیصلہ کیا کہ میں واپس لوٹوں گا، لیکن ایک طاقتور شخص بن کر۔ 36 سال مجھے پتا چلا کہ عمر کا کاروبار جو ہمارے والد کی محنت کی کمائی تھی ٹھپ ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح قرضوں میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے بہت سی غلط فیصلے کیے تھے اور اب اس کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ میرے لیے یہ میرا موقع تھا۔ میں نے خاموشی سے ریسرچ شروع کی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس کی کمپنی کنارے پر ہے، اور جب میں نے جان لیا کہ ہاں، تو میرے منصوبے نے حقیقی شکل اختیار کر لی۔ میں نے اپنی وکیل سے بات کی۔ میں نے کہا میں یہ کمپنی خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ خریدار کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ وہ مجھے حیران سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یہ میرے ماضی کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے ٹرسٹ کے ذریعے ایک فرضی کمپنی بنائی اور عمر کی کنگل ہوتی ہوئی کمپنی کے حصص خریدنا شروع کر دیے۔ مارکیٹ میں اس کے قرضے اتنا زیادہ تھے کہ وہ کسی بھی انویسٹر کو خوشامدید کہہ رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو ہاتھ اسے بچانے آ رہا ہے وہ در حقیقت اسے تباہ کرنے آیا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ عمر کی کمپنی نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تمام ایسٹس فروخت ہونے تھے۔ میری بنائی ہوئی فرضی کمپنی نے سب سے بڑی بڈ لگائی، اور وہی کمپنی جس پر کبھی میرے دادا اور بابا نے محنت کی تھی اب میری ملکیت تھی۔ پرچیز مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے وہ دستاویزات دیکھی۔ میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ عمر کی کمپنی نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تمام ایسٹس فروخت ہونے تھے۔ میری بنائی ہوئی فرضی کمپنی نے سب سے بڑی بڈ لگائی، اور وہ کمپنی جس پر کبھی میرے دادا اور بابا نے محنت کی تھی اب میری ملکیت تھی۔ پرچیز مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے وہ دستاویزات دیکھی۔ میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پرچیز مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے وہ دستاویزات دیکھی۔ میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سیکریٹری سے کہا عمر صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ خطہ عمر جی کے گانے کی عمر صاحب کو وہ صبح بہت خاص تھی۔ میں اپنے نئے آفس میں بیٹھا تھا جو شہر کی سب سے اونچی عمارت کی بالائی منزل پر تھا۔ عمر اندر آیا۔ 10 سال نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ شکن آلود چہرہ، مایوس آنکھیں، اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ شاید اس کے لیے میں صرف ایک مالک تھا، اس کا نئی زندگی کا آخری موقع۔ اس نے کہا السلام علیکم سر، میں عمر ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ نو۔ میں نے آہستہ سے کرسی گھمائی اور اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے کہا وعلیکم السلام۔ عمر میرا چہرہ دیکھتے ہی اس کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بڑبڑایا عامر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں عمر بھائی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، رشتے ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑتے نہیں، لیکن قسمت کا کھیل عجیب ہوتا ہے۔ تمہاری وہ کمپنی جو تم نے مجھ سے چھینی تھی آج وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ عمر کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ کرسی پر گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی، خوف تھا، حیرت تھی۔ وہ بولا عامر، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میرا گھر چھن گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، ثنا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بس میرا ایک بیٹا ہے جو میرے ساتھ ہے۔ تم نے جو کچھ کیا میں اس کا مستحق ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔
10 साल से मेरा सीना जो गुस्से और इंतकाम की आग से भरा हुआ था, उस लम्हे अचानक ठंडा पड़ता महसूस हुआ। मैंने कहा, हाँ उमर, तुम समझते थे कि ताकत पैसे में है, जायदाद में है। तुमने ये भूल गए थे कि असल ताकत रिश्तों में होती है, ईमानदारी में होती है। तुमने बाबा की वसीयत को जाली बनाया, अपने खून के रिश्ते को ठुकरा दिया, सिर्फ चंद ईंटों और पत्थरों के लिए। वो सर झुकाए हुए था। उसने कहा, मुझे मुआफ कर दो आमिर। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और मैंने वो वादा तोड़ दिया। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। अब तो सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक वो जिसके लिए मैंने 10 साल मेहनत की थी, अपने भाई को उसकी हर हरकत का मजा चखाना। दूसरा रास्ता वो जो मेरे वालिदैन मुझे सिखा गए थे, दरगुजर का। मैंने खिड़की की तरफ देखा। शहर पूरी आबोताब से फैला हुआ था। फिर मैंने उमर की तरफ रुख किया। मैंने कहा, उमर, तुमने मुझे घर से निकाला था। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी थी। तुमने वो सब कुछ किया जो एक भाई नहीं करता। मैं खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन आज मैं वही सब कुछ तुम पर वापस कर सकता हूं। तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तुम जैसा ही बन जाऊंगा। मैंने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। ये ले लो, ये तुम्हारे लिए नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम उसी कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करोगे। तुम्हारा घर, वही पुराना मकान, अब भी तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि मैंने उसे भी खरीद लिया था, और अब मैं वो तुम्हें वापस करता हूं। उमर की आंखों से आंसुओं की बूर बह निकले। वो बोल नहीं पा रहा था। उसने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे बाबा की सीख है। वो कहा करते थे, बड़ा वही होता है जो मुआफ कर दे। और आज मैं समझ गया हूं कि असल इंतकाम ये नहीं होता कि तुम अपने दुश्मन को तबाह कर दो। असल इंतकाम ये होता है कि तुम उसे वो मौका दो जो उसने तुम्हें नहीं दिया। उमर रोते हुए बोला, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा आमिर। मैंने कहा, एहसान नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम मेरे भाई हो। और हाँ, एक बात और, वो असल वसीयत जो तुमने जला दी थी, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। मैंने वो लाकर रखी थी। तुम्हारी बनाई हुई जाली वसीयत के बावजूद मैं जानता था कि एक दिन सच सामने आएगा। मैंने दराज से वो पुराना जर्द कागज निकाला। उमर ने देखा और उसका सर शर्म से और नीचे झुक गया। उस पर हमारे वालिद का दस्तखत था और हम दोनों भाइयों के नाम। मैंने कहा, आज से ये कंपनी दोबारा हमारी मुश्तरका मिल्कियत है, लेकिन इस बार मेरे कंडीशंस हैं। हम मिलकर काम करेंगे जैसे बाबा चाहते थे। उस दिन के बाद उमर बदल गया। शायद जिंदगी की सख्तियों ने उसे सबक सिखा दिया था, या शायद मेरे दरगुजर ने उसके अंदर के इंसान को दोबारा जिंदा कर दिया था। हमने मिलकर काम किया और कंपनी ने नई बुलंदियां छुई। हमारे खानदान में दोबारा रौनकें लौट आई। जोया और सना के दरमियान जो दूरियां थी, वो भी बतदरीज कम हुई। हारिस और उमर के बेटे अच्छे दोस्त बन गए। आज जब मैं अपने पुराने घर के बरामदे में बैठा हूं और उमर मेरे लिए चाय लाता है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैंने उस दिन इंतकाम लेने का फैसला किया होता तो आज ये मंजर मुमकिन ना होता। खाली जीत, खुशी के बगैर कामयाबी, ये सब बेमानी है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो दिल का दरवाज़ा कभी बंद ना करे, चाहे उसे कितनी ही ठेस क्यों ना पहुंची हो। उमर मेरे सामने चाय रखते हुए कहता है, तुम्हें याद है आमिर, हम बचपन में उस बरामदे में बैठकर कहानियां पढ़ा करते थे? मैं मुस्कुराता हूँ, हाँ उमर भाई, मुझे याद है। और आज हमारी अपनी कहानी का ये बाब भी उन्हीं कहानियों की तरह है जिसका इख्तिताम अच्छा हुआ। ये है मेरी कहानी, मेरे भाई की बेवफाई की, मेरे सब्र की, और आखिरकार माफी की फतह की। जिंदगी बहुत छोटी है नफरतों को संभाल कर रखने के लिए। कभी कभार इंतकाम लेने से कहीं बड़ा काम माफ कर देना होता है, क्योंकि माफी ही वो कलीद है जो ना सिर्फ दूसरों के कैद खाने खोलती है, बल्कि अपने दिल की जंजीरों को भी काट देती है। आज मैं एक मालिक नहीं, एक भाई बनकर खुश हूँ, क्योंकि मैंने पाया कि घर की दीवारें चाहे किसी की मिल्कियत हों, लेकिन घर की मोहब्बत हमेशा मुश्तरका होती है।
اور یہی سبق میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں کہ طاقت کا استعمال لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں سہارا دینے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ہاں، وہ جعلی وصیت، میں نے اسے ایک خاص ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ وہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ ماضی کی کڑوی یادوں کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں مستقبل میں پھر وہی غلطیاں دہرانے سے بچا سکے۔ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکالا تھا، لیکن آج میں نے اسے ایک نیا گھر دیا ہے، ایک ایسا گھر جو نفرت کی اینٹوں سے نہیں بلکہ معافی اور محبت کے سیمنٹ سے بنا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی فتح ہے۔